ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. درود پڑھے محمد. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس کے لیے آپ کی خدمت میں اسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ جو تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے. جب امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب غالب و علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مولا اور آقا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سا تقوی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے، تو امیر المومنین امام المتقین فرماتے ہیں من اتق اللہ حق تقاتہ آتاہ اللہ انسا بلا انیس. سنو، جو ایسا تقوی اختیار کرے کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو سنو اس کو ملے گا کیا، اس کو حاصل کیا ہوگا، وہ کس نتیجے تک پہنچے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا. مولا فرما رہے ہیں پہلی چیز جو اللہ اس کو عطا کرے گا، بغیر کسی ساتھی کے اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا، اللہ اس کا مونس و یاور و مددگار بن جائے گا، اللہ اس کا انیس بن جائے گا، اللہ اس کو مددگار اور ہمراہ عطا کرے گا. اور کیا نصیب ہوگا؟ تین چیزیں. پہلی چیز
بغیر ساتھی کے اس کو ساتھی مل جائے گا، اس کو انیس مل جائے گا. غنا ان، کتنی بڑی نعمت ہے. غنا ان بلا مالن، مال کے بغیر وہ غنی بن جائے گا. یعنی غنا صرف اور صرف مادی غنا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے فقر صرف اور صرف مادی فقر نہیں ہے، صرف پیسوں کا نہ ہونا فقر نہیں ہے، بلکہ ایمان کا نہ ہونا بھی فقر ہے، محبت اہل بیت کا کم ہونا بھی فقر ہے. اسی طریقے سے رزق صرف مادی رزق نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ معنوی رزق بھی ہے. اہل بیت کا ذکر رزق ہے، اللہ کا ذکر رزق ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کو رزق کہا گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ایسا تقوی کہ جو تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے، تو اللہ تمہیں بغیر مونس کے انیس کا بنا دے گا، تمہارا بغیر کسی یار اور مددگار کے تمہارا یار اور مددگار بن جائے گا. بغیر مال کے اللہ تمہیں غنی بنا دے گا. اس کے بعد اللہ کیا عطا کرے گا؟ عزن بلا سلطان، کسی بادشاہی کی، کسی بادشاہ کی، کسی حکمران کے سامنے سر جھکائے بغیر اللہ تمہیں عزت عطا کر دے گا. وہ عزیز، وہ حکیم وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں عزت عطا کر دے گا اگر تم نے تقوی اختیار کیا. وہ تقوی کہ جو تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے. خود تقوی کیا ہے؟ خود تقوی یہی ہے کہ ہر کام کو اس طرح کیا جائے جس طرح اس کا حق بنتا ہے. اگر ہاتھوں کا حق ہے کہ اس کو اطاعت کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے اطاعت کے لیے استعمال کرنا تقوی ہے. اگر ہاتھوں کا حق ہے کہ اسے معصیت پروردگار سے دور رکھا جائے تو اسے معصیت پروردگار سے دور رکھنا تقوی ہے. اور اس تقوی کی راہ میں، اس تقوی کی جانب بڑھنے کے لیے اگر ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ذات نمونہ عمل ہے تو وہ ذات کس کی ذات ہے؟ ائمہ اطہار کی ذات. لیکن قربان جائیں اس بی بی پر کہ ائمہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سنو ہم تم پر حجت ہے، لیکن ہم پر ہماری دادی فاطمہ زہرا حجت ہے. مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان میں. ہم پر ہماری دادی فاطمہ زہرا حجت ہے. بی بی کی زندگی کے بہت سے رخ ہیں، کل آپ کی خدمت میں فہرست وار پیش کیا، لیکن ہم بی بی کی زندگی اور بی بی کی سیرت کے جس پہلو پر روشنی ڈال رہے ہیں اس کا پہلا حصہ تھا بی بی کی انفرادی زندگی، جس پر کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بات ہو گئی. آج آپ کی خدمت میں بی بی کی فیملی لائف، بی بی کی خانوادگی زندگی، بی بی کی خاندانی زندگی کیسی تھی اس پر بات کریں گے. اور کل کی آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ بی بی کی اجتماعی زندگی اور ان تمام تر زندگیوں میں جو ہمارے لیے درس موجود ہے، جو ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج آپ کی خدمت میں بی بی کی خاندانی زندگی، بی بی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزار رہی ہے، بی بی اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر سننا چاہتے ہیں تو سب مل کر ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. دیکھیں ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ آخر الزمان کہا جاتا ہے، آخری امام کی امامت کا دور ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے حملے اس دور میں سب سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور شیطان کے حملے جس پر سب سے زیادہ ہوئے وہ اہل ایمان ہے. اور شیطان جس چیز پر سب سے زیادہ حملہ کر رہا ہے وہ آج اہل ایمان کی خاندانی زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ خاندان، انسان کے گھر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ گھر انسان کو صالح بنا سکتا ہے، یہی گھر نسلوں کو فاسد بنا سکتا ہے. اگر یہ گھر سالم ہو تو نسلوں کو سالم بنا سکتا ہے. اگر یہ گھر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ چل رہا ہو، اگر اس گھر کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان، وہ آرام نہ ہو، اگر اس گھر کے اندر وہ
چیزیں نہ ہو کہ جو ہونی چاہیے اور جن چیزوں کا خدا نے حکم دیا ہے، تو یہی گھر نسلوں کو برباد اور تباہ کر سکتا ہے. بس آئیں اور آ کر بی بی کی زندگی کے اندر سے وہ اصول تلاش کریں کہ جن اصولوں پر بی بی زندگی گزار رہی ہیں. 5 نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلا نقطہ جو بی بی کی خاندانی زندگی کا محور نظر آتا ہے، جو بی بی کی خاندانی زندگی کا اصول نظر آتا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کا ادب اور احترام. ساتھ ہے میرے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام سیدہ کی زندگی کا محور نظر آتا ہے. آپ اور ہم ہر روز حدیث قصہ پڑھتے ہیں. حدیث قصہ میں جب امیر المومنین امام المتقین بیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں وارد ہوتے ہیں تو کس انداز میں شہزادی کو سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. یہ آل محمد کی تہذیب ہے، یہ آل محمد کا طریقہ کار ہے، یہ آل محمد کی گفتگو کا انداز ہے. کتنے ادب اور احترام سے پکار رہے ہیں، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کی بیٹی. بی بی کی جانب سے جواب آتا ہے علیک السلام یا امیر المومنین. آپ پر بھی سلام ہو اے مومنوں کے پیشوا، اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے امام. جب بچے گھر میں اس تہذیب کو، اس ادب کو، اس احترام کو دیکھتے ہیں، بچے بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی باہر سے نہیں سیکھتے، باہر سے بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے وہ گھر سے سیکھتے ہیں. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہم اور آپ پریشان ہوتے کہ یہ ان کی زبان کو کیا ہو گیا، یہ ان کے کلام کو کیا ہو گیا، یہ ادب کیوں نہیں کر رہے، یہ احترام کیوں نہیں کر رہے. بچہ سیکھا کہاں سے؟ وہ تو یہ سیکھ کر نہیں آیا تھا. اگر ہم نے اور آپ نے گھر میں مؤدبانہ گفتگو کی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ با ادب نہ بنے، بچہ بڑوں کا احترام نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً وہ دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے. امیر المومنین آ کر کہتے ہیں رسول خدا کی بیٹی پر سلام ہو. امیر المومنین کہتے واضح جناب سیدہ جواب دیتی ہے مومنوں کے امیر پر سلام ہو. یہ گھر کی تہذیب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم لأہلہ. باہر تو بڑے اچھے ہیں، باہر تو بڑے خوشحال ہیں، باہر تو سب سے ہنس کر مل رہے ہیں، لیکن جب گھر میں پہنچے تو غمزدہ ہے، منہ اترا ہوا ہے، غصہ آ رہا ہے. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ نہیں ہے جو باہر اچھا ہو، جو دوسروں سے ہنس کر ملے. تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو. یہ پیغمبر کی زبان، صادق زبان فرما رہی ہے. بی بی کی ازدواجی زندگی کا پہلا اصول یہ ہے، یہ یاد کر کے اٹھیں گے، یہ مجلس سے لے کر جائیں گے. ہماری اور آپ کی مشکل کہاں پر ہے؟ اپنے معاشرے کی مشکل کو پہچانے. ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن باہر نکلنے کے بعد، گھر پر جانے کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ کیا پڑھا تو نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے. اس مجلس سے کچھ چیزوں کو لے کر جائے. جب امام حسن اور حسین گھر پر آ رہے ہیں تو سیدہ طاہرہ پوچھ رہی ہیں بیٹا بتاؤ نانا نے مسجد میں کیا بتایا، بیٹا بتاؤ نانا نے مسجد میں کیا بتایا. یہ بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے. پہلا درس، یہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے لیکن آئیں یہاں سے درس لیں. پہلا درس یہ مل رہا ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھیجا جائے، بچوں کو مسجد سے روکا نہ جائے کہ یہ تو شور کریں گے، یہ تو تنگ کریں گے، یہ تو بھاگیں گے، یہ تو کھیلیں گے، یہ تو کودیں گے، یہ تو ڈسٹرب کریں گے. نہیں، بچوں کو مسجد میں بھیجنا فاطمہ کی سنت ہے. بچوں کو پہلے مسجد میں بھیجا جائے. پھر جب بچے مسجد سے آئیں، جب بچے کسی مذہبی پروگرام سے آئیں، جب بچے درس سے مجلس سے آئیں
تو ماں بچوں سے سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ مسجد میں کیا سنا, بتاؤ نانا نے کیا بتایا, بتاؤ نانا نے کیا کہا, کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس مسجد میں جانے کو, سننے کو, بیٹھنے کو اہمیت دی جا رہی ہے. تیسری چیز کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ مسجد میں سنا اس کو حفظ کرو, اس کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھو. حافظے میں کیسے محسوس رہے گی؟ کیسے وہ چیز جو سنی ہے وہ ذات کا حصہ بن جائے گی؟ کیسے؟ مجلس سنی بھول گئے, کل میں نے کیا پڑھا بھول گئے, مجھ سے پہلے مولانا مبشر زیدی نے کیا پڑھا بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیونکہ تکرار نہیں کیا, کیونکہ کسی کو بتایا نہیں, کیونکہ کسی کو سنایا نہیں, کیونکہ پیغام کو پھیلایا نہیں. ذمہ داری صرف سننا نہیں ہے, بلکہ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائے, اسے دوسروں کو پہنچائے. یہ ہے مہدوی معاشرہ. میری اپنی اصلاح ہو جائے یہ کافی نہیں ہے, مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا میں نے سیکھا ہے اتنا کسی اور کو سکھاؤں, کم از کم اپنے جیسا کسی اور کو بناؤں تاکہ امام زمانہ کے لیے ایک لشکر تیار ہو سکے. خود تو مجلس میں آ گیا, کمال نہیں ہے, میں تو بچپن سے آ رہا ہوں. میں کس کو لے کر آیا, میں کس کی انگلی تھام کر لے کر آیا, میں کس کا ہاتھ تھام کر اس کو فرش عزا پر لے کر آیا. جس آنسوؤں کا ذائقہ میں نے چکھا ہے, جس محبت کا مزہ میں نے چکھا ہے, اس محبت کا مزہ دوسروں کو چکھایا یا نہیں چکھایا؟ بی بی بتا رہی ہے مسجد میں جانا اہم ہے. بچے کا ماں سے تعلق کیسا ہو؟ بچے ماں سے اتنا مانوس ہیں, ماں سے اتنا مانوس ہے کہ ماں کو بتا رہے ہیں, روز آ کر بتا رہے ہیں, لیکن جب اپنے سے بڑے کی موجودگی کا گھر میں احساس کیا, حسن مجتبیٰ کی زبان لڑکھڑانے لگی. اماں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا بھی ہم کو سن رہا ہے. ماں نے پیار سے کہا بیٹا تمہارے بابا ہے جو آج تمہاری گفتگو سننا چاہتے ہیں. بی بی کیا بتا رہی ہیں؟ مسجد میں بھیجو, مسجد میں بھیجنے کے بعد بچوں سے پوچھو. تیسری بات, بچوں کا حافظہ مضبوط ہوگا, بچوں کی خود اعتمادی میں, سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا کہ ہم یاد کر کے آئے, ہم نے بتایا, ہمارے ذہن میں پیغام محفوظ رہا, ہم نے پیغام کو منتقل کیا, ماں نے ہماری تشویق کی, ماں نے ہمیں حوصلہ افزائی کی. یہ سب ایک چھوٹے سے واقعے سے درس مل رہے ہیں. ادب اور احترام اہل بیت کی زندگی کا پہلا اصول ہے. لے کر جائیں اس فرش عزا سے, مادی تبرک کے ساتھ ساتھ اس فرش عزا سے معنوی تبرک لے کر جائیں, روح کی غذا اس فرش عزا سے لے کر جائیں. بی بی کی زندگی کا دوسرا اصول کہ جو آج ان مصروفیات میں, اس دنیا کی باغ دوڑ میں ہمارے گھروں میں کم ہو گیا ہے, بہت سادہ سی بات ہے, لیکن شہزادی کی زندگی میں دیکھیں یہ اصول کتنا جلوہ گر نظر آتا ہے. پہلی چیز کیا تھی شہزادی کی زندگی میں؟ جان مجھ کر تکرار کر رہا ہوں تاکہ کچھ لے کر اٹھے فرش عزا سے. پہلی چیز بی بی کی زندگی میں ادب اور احترام. دوسری چیز بی بی کی زندگی میں محبت اور مودت نظر آتی ہے. گھر کا ہر فرد دوسرے فرد سے نہ صرف یہ کہ دل سے محبت کر رہا ہے, نہیں, بلکہ محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے, محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے. امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا فرماتے ہیں رسول خدا کی بیٹی میرے لیے اس طرح سکون کا باعث بن, میں عربی نہیں پڑھا وقت کی کمی کی وجہ سے, رسول خدا کی بیٹی میرے لیے اس طرح سکون کا باعث بنتی تھی, اس طرح فاطمہ مجھے تسکین پہنچاتی تھی کہ فاطمہ کا خون میرا خون ہو گیا, فاطمہ کا گوشت میرا گوشت ہو گیا, فاطمہ کا وجود میرا وجود ہو گیا. یہ محبت بھی ہے گھر میں اور محبت کا اظہار بھی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جب میں مشکلات سے, مشکلات کیسی مشکلات آپ جانتے ہیں نا,
سختیاں، کیسی سختیاں آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. امیر المومنین کہتے ہیں جب دنیا کی سختیوں سے پلٹ کر گھر آتا تھا، فاطمہ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، علی کا ہر درد علی سے دور ہو جاتا تھا. یہ گھر ہے فاطمہ کا گھر. یہ وہ گھر ہے کہ جسے زمین پر جنت کہا جانا چاہیے. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو یہ ہے امیر المومنین اور حضرت زہرا کے درمیان وہ مہر و محبت، وہ عشق کہ نہ جو صرف دل میں پایا جاتا ہے بلکہ اس عشق کا اظہار نظر آتا ہے. آج لائف کچھ عرصے کے بعد ایک روٹین پہ آ جاتی ہے. ازدواجی زندگی اگر شروع کے سالوں میں دیکھا جائے تو محبت بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نہ محبت ہے نہ محبت کا اظہار ہے. یہ جناب سیدہ نے نہیں سکھایا، امیر المومنین نے نہیں سکھایا. گھر وہ گھر ہے کہ جس کی بنیاد کے اندر محبت موجود ہو، محبت بھی ہو اور محبت کا اظہار بھی ہو. یہ در فاطمہ زہرا کا پہلی چیز کیا تھی؟ ساتھ دیں گے میرا؟ جناب سیدہ کی ازدواجی زندگی کا اصول، پہلی چیز ادب اور احترام، دوسری چیز محبت اور مودت، تیسرا اصول جو سیدہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے سادگی، سادہ زندگی گزارنا، سادہ زندگی گزارنا. اے فاطمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے فاطمہ تم دنیا کی مشقتوں پر تحمل کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں وہاں پر اجر دے گا. کل آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ امیر المومنین کس طرح فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی سختیاں اٹھا رہی ہیں، گھر کی مشکلات اٹھا رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں. عزیزان گرامی قدر، اگر انسان کے اندر رضا اور قناعت نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ ہے میرے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن قناعت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن قناعت ہو تو سب کچھ ہے. امیر المومنین دعائے کمیل، دعائے کمیل کو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. دعائے کمیل میں امیر المومنین اللہ سے مانگنا بھی سکھا رہے ہیں اور زندگی گزارنا بھی سکھا رہے ہیں. میرے مولا دعائے کمیل میں سکھاتے ہیں زندگی کیسے گزارو، دعا کے انداز میں، دعا کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں زندگی کیسے گزارو. اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی و ترحمنی وَتَجْعَلَنِي. عظیم ترین دعا ہے میرے مولا کی. زندگی گزارنے کا عظیم ترین درس ہے جو امیر المومنین دعائے کمیل میں دے رہے ہیں. کیا کر وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا. پروردگار جو تو نے تقسیم کیا ہے مجھے اس پر راضی اور قانع رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ عظیم ترین دعا ہے مولا علی کی نہج البلاغہ کے اندر. پروردگار مجھے مال کی کثرت نہیں چاہیے، مال کی کثرت کے باوجود دل مطمئن نہیں ہو رہا، پیسوں کی فراوانی کے باوجود دل میں سکون نہیں آ رہا، لیکن جب قناعت کی دولت ہے تو کم ہونے کے باوجود دل مطمئن نظر آتا ہے. وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ
राज़ियन क़ानिआ, परवरदिगार जो तूने तक़सीम किया है मुझे उस पर राज़ी और काने रहने की तौफीक अता फरमा। वफ़ी जमीइल अहवाले मुतवाज़िआ, परवरदिगार हर हालत में तवाज़ु के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ये वो अजीम जिंदगी गुजारने का दर्स है जो मौला दे रहे हैं दुआए कुमैल में। जनाब सैयदा सादगी के साथ इज़्दिवाज कर रही हैं। आज बुजुर्गान मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज हमारे माशरे की मुश्किलात को अगर देखा जाए, अगर जवानों की मुश्किलात को देखा जाए तो जवानों की मुश्किलात में से एक अहम तरीन मुश्किल ये है कि जवान शहवत की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं और कोई हद और कोई लिमिट नहीं है इस गुनाह की तरफ बढ़ने की। और इसका राह हल जो इस्लाम ने दिया है, हया, इफ़्फ़त, पाक दामनी, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन वो दायमी हल है, वो हमेशा ज़रूरत है। लेकिन माशरे की इस्लाह के लिए इस्लाम ने जो हल दिया है वो है सादा इज़्दिवाज, जल्दी इज़्दिवाज करवाना। इज़्दिवाज को जब सख्त बना दिया गया, इस्लाम ने राह हल दिया था, जब इज़्दिवाज को सख्त बना दिया गया, महर के मामलात को सख्त बना दिया गया, जहेज के मामलात में सख्त गिरी की गई, नुकसान किसको हुआ? नुकसान इस्लाम से दूर रहने का हमारी नस्लों को हुआ। आप देखें, जब काम सख्त हो जाएगा तो उस काम में कमी आ जाएगी। हमने क्या किया? मजलिस होगी घर में, सबसे बेहतर नियाज मेरे घर में बनेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है। बहुत अच्छी बात है इमाम हुसैन के नाम पर खिलाना, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि मैं तो मजलिस कर रहा हूं, मेरा पड़ोसी मजलिस नहीं कर सक रहा। मैं तो मजलिस कर रहा हूं, मेरे ऊपर रहने वाला मजलिस नहीं कर सक रहा। मैं तो मजलिस कर रहा हूं, मेरा नीचे रहने वाला मजलिस नहीं कर सक रहा। क्यों? क्योंकि जब वो देख रहा है कि मजलिस का स्टैंडर्ड ये बन चुका है कि जो इसने खिलाया है वही खिलाना है, तो अब क्या हुआ? जिक्र इमाम हुसैन कम हो गया। अगर सादगी दोबारा पलट आए, और सादगी अगर बेचारा गरीब आदमी करना चाहेगा तो सब कहेंगे इसने तो पैसों की कमी की वजह से किया। अगर ये साहिब इस्तिताअत अफराद की वजह से सादगी पलट आए तो मजलिसों में इजाफा हो जाएगा। मजलिस करते वक्त, जिक्र हुसैन करते वक्त, नजरो नियाज करते वक्त ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूं कल को मेरे जाने के बाद मेरा बेटा भी इसको जारी रख सके, इस सिलसिले को दवाम हासिल हो, इस सिलसिले को मुदाविमत हासिल हो। मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, सैयदा की जिंदगी में जो उसूल नजर आता है वो है सादा जिंदगी। पहली चीज, साथ है मेरे, पहली चीज सैयदा की खानदानी जिंदगी का पहला उसूल अदब और एहतराम। दूसरी चीज जो बीबी की जिंदगी में नजर आती है मोहब्बत और मवद्दत। तीसरी चीज जो बीबी की जिंदगी में नजर आती है वो है सादा जिंदगी। ए बाबा, मेरा मेहर अली को वापस कर दीजिए, मुझे इन दुनिया के सिक्कों की जरूरत नहीं है। मुझे अगर मेहर देना चाहते हैं तो कुछ और मेहर दे। फातिमा आ, मैं तुझे बताता हूं, अल्लाह ने आसमानों पर तेरा मेहर करार दिया है। क्या मेहर करार दिया है? अल्लाह ने इस जमीन को मेहर फातिमा करार दिया। दुनिया की मुश्किलात के बदले अल्लाह ने वहां पर वो अजर दिया कि आज फातिमा का नाम भी जिंदा है, फातिमा की मोहब्बत भी जिंदा है, फातिमा का जिक्र भी जिंदा है, फातिमा की नस्ल भी जिंदा है, फातिमा की नस्ल भी जिंदा है। ए फातिमा, अल्लाह ने इन जमीनों को तेरा मेहर करार दिया और अल्लाह ने इन दरियाओं को तेरा मेहर करार दिया। बाबा, ये तो दुनिया में है। ए फातिमा, आखिरत में अल्लाह ने जन्नत को तेरा मेहर करार दिया। ए फातिमा, उम्मत की शिफात को अल्लाह ने तेरा मेहर करार दिया। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दस। बस बीबी की जिंदगी का चौथा दर्स, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, वो है अपने हमसर, अपने शौहर की कदम कदम पर नुसरत, हमराही।
کبھی مال، اب اس کے اپنے لیے درس لیتے جائے، میں بیوی کی زندگی پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کے لیے درس لیتے جائیں. کبھی مال کی تنگی کی وجہ سے، کبھی مال کی کمی کی وجہ سے، کبھی حالات کی تنگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ کی زبان مطہر پر کبھی کوئی شکوہ آیا ہو، کبھی کوئی شکایت آئی ہو، کبھی کوئی بات آئی ہو. امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں، فاطمہ اگر کچھ کھانے کا ہے تو پیش کیجئے، میرے مولا اور آقا مجھے معاف کیجئے گا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اے فاطمہ بتایا کیوں نہیں؟ جب گھر میں درس لیجئے، درس. اے فاطمہ جب گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شہزادی پلٹ کر کہتی ہیں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں آپ سے اس چیز کا سوال کروں کہ جو آپ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو آپ عطا کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں. فاطمہ آج آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج آپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، آج کچھ مانگ لیجئے، آج کچھ سوال کر لیجئے. شہزادی نے کہا مولا انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اگر ممکن ہو تو آپ کے کہنے پر آپ سے مانگ رہی ہوں. اب دیکھیں اللہ امتحان کیسے لیتا ہے. امیر المومنین گھر سے باہر چلے، بازار میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ انار کا تو موسم ہی نہیں ہے. پھل بیچنے والوں نے بتایا کہ انار تو بازار سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہاں اگر انار چاہیے تو اپنے باغ سے وہ شمعون یہودی کچھ انار لے کر آیا ہے. امیر المومنین کیسے گھر جا سکتے ہیں؟ فاطمہ نے پہلی دفعہ کوئی خواہش کی ہے، فاطمہ نے پہلی دفعہ علی کے کہنے پر کچھ مانگا ہے. کیسے علی خالی ہاتھ گھر جا سکتے ہیں؟ گئے شمعون یہودی کے دروازے پر اور جانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں کچھ انار موجود ہیں، اگر اسے بیچنا چاہو تو میں خریدار ہوں. شمعون نے کہا کہ کچھ انار تھے لیکن اب وہ ختم ہو چکے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ میرے دروازے پر آئے اور میں آپ کو خالی ہاتھ لوٹا رہا ہوں. شمعون کی زوجہ دوڑی دوڑی آئی، اللہ کے رسول کے وسیع کے قدم ہمارے گھر پر آئے ہیں، خالی ہاتھ مت جانے دو، ایک انار میں نے اپنے لیے رکھا تھا وہ جا کر علی ابن ابی طالب کو دے دو. امیر المومنین نے انار لیا، فاطمہ کی خواہش پوری کرنے جا رہے. پہلی دفعہ شہزادی نے کچھ مانگا ہے، کچھ طلب کیا ہے. امیر المومنین نے انار لیا، 4 درہم دینا چاہے. اس نے کہا یہ تو آدھے درہم کا ہے. کہا آدھا درہم تمہارے لیے، باقی درہم تمہاری زوجہ کے لیے کہ جس کے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے. ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو مہربانی ہوگی. ایک اور دفعہ بآواز بلند درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. اگر دروازے کی جانب سے بھی تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو مہربانی ہوگی، بہت معذرت چاہتا ہوں. ایک اور دفعہ درود پڑھیں. کہاں تک پہنچے تھے؟ انار میں کہاں تک پہنچے تھے؟ 4 درہم دیے، اور 4 درہم دینے کے بعد کہا کہ یہ آدھا درہم اس انار کی قیمت ہے اور باقی درہم تمہاری زوجہ کے لیے تحفہ ہے. علی انار لے کر فاطمہ کی آرزو پوری کرنے جا رہے ہیں. رستے میں کسی غریب کی آواز آتی ہے، میں بھوکا ہوں کوئی میری مدد کرے گا. علی کیسے گزر جائیں؟ علی کیسے گزر جائیں کسی بھوکے اور پیاسے کی آواز، کسی مظلوم کی آواز سن کر علی کیسے گزر جائیں؟ نہ علی مظلوم کی آواز سن کر گزر سکتے ہیں، نہ علی والا مظلوم کی آواز سن کر گزر سکتا ہے. چاہے وہ مظلوم کی آواز فلسطین سے آ رہی ہو، چاہے وہ مظلوم کی آواز یمن سے آ رہی ہو، نہ علی اس آواز سے گزر سکتے ہیں، نہ علی والا گزر سکتا ہے. علی نے بھی مظلوموں کی حمایت کی اور علی والا بھی مظلوم کی حمایت کرے گا. علی نے بھی مظلوم کی حمایت کی. کونا للظالم، سب مل کر کہیں گے کونا للظالم
खस्मन वलिल मजलूम औना, ये दो जुमलों के अंदर, दो वसीयत के अंदर अली ने कयामत तक आने वाले अली वालों को पैगाम दे दिया। देखो जो अली वाला होगा वो मजलूम का साथी होगा, वो उसका मकतब मजलूमों का मकतब होगा। मौला गए, उस गरीब के पास पहुंचे, उस फकीर के पास पहुंचे, उस नादार के पास पहुंचे, नादार के सर को अपने जानुओं में लिया, अल्फाज मेरे हैं, शफकत करने के बाद कहने लगे क्या चाहता है? कहा भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा खाने को कुछ और नहीं, अपनी जौजा के लिए अनार लेकर जा रहा था, आधा अनार तेरा, आधा अनार फातिमा के लिए लेकर जाऊंगा। अली ने आधा अनार किया, अपने हाथों से साकिए कौसर उसे अनार खिला रहे हैं, उसका मिजाज बेहतर होता जा रहा है। जब आधा अनार उसको खिला दिया, वो पलट कर कहता है कि अली अगर हो सके तो वो आधा अनार भी मुझे दे दीजिए। अली साकी कौसर है, अली शाफ़े महशर है, अली मिस्कीनों के मददगार है, अली यतीमों के इमाम है, कैसे साहिल को ठुकरा सकते हैं? फातिमा का क्या होगा वो देखा जाएगा, पहले गरीब की मदद जरूरी है। दूसरा आधा अनार भी उसको खिला दिया। सर झुकाए हुए परेशान हाल अमीरुल मोमिनीन अपने घर में जा रहे हैं। एक शौहर है जो खाली हाथ अपनी जौजा के पास जा रहा है। जौजा ने पहली दफा कुछ मांगा था, पहली दफा कुछ सवाल किया था, करे तो क्या करे, परेशान हाल। जब दरे फातिमा पर पहुंचे तो क्या देखा? शहजादी मेहराब इबादत में इबादत कर रही है और एक तश्त में अनार रखे हुए हैं। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। घर में दाखिल होकर पूछते हैं फातिमा ये अनार किसने दिए? कहा ये आपने तो भिजवाए हैं। आप घर से गए और कोई आया और आकर कहा कि अली ने अपनी जौजा के लिए अनार भिजवाए हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा फातिमा ये अनार मैंने तेरे लिए नहीं भिजवाए, ये अनार जन्नत से परवरदिगार ने अपनी कनीज फातिमा के लिए भिजवाए हैं। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात में। मौला फरमाते हैं जब तक हम क्या है हमराही, अपने शौहर की हमराही, मुझे अल्लाह से हया आती है कि मैं आपसे किसी ऐसी चीज का सवाल करूं कि जिसे आप देने की ताकत और सलाहियत नहीं रखते। आपसे हया नहीं आती, अल्लाह से हया आती है। यहीं से ही दूसरा नुक्ता समझ में आ जाता है। ये जो अहले बैत की जिंदगी है, ये जो अली और फातिमा के घर का निजाम है, इसका रुख यूं नहीं चल रहा बल्कि इसका रुख यूं चल रहा है। अली फातिमा के लिए नहीं करते, फातिमा अली के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि अली और फातिमा खुदा की रजा के लिए करते हैं। अगर अली फातिमा से मोहब्बत कर रहे हैं तो खुदा के लिए कर रहे हैं। अगर फातिमा अली का एहतराम कर रही हैं तो अली के लिए नहीं, खुदा के लिए कर रही हैं। यह तौहीद की जिंदगी है। बस पहला उसूल क्या है अहले बैत की जिंदगी का? अदब और एहतराम। दूसरा उसूल अहले बैत की जिंदगी का मोहब्बत और मवद्दत। तीसरा उसूल अहले बैत की जिंदगी का सादा जिंदगी। चौथा उसूल अली और फातिमा के घर का एक दूसरे की हमराही, नुसरत, मदद, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की मुश्किल में ताना नहीं देना, बल्कि एक दूसरे की मुश्किल में उसका हाथ थामकर उसका मददगार बन जाना। यह अली और फातिमा की जिंदगी का उसूल है, महवर है। और पांचवी और आखिरी चीज इस घर का उसूल यह है कि इस घर की जिंदगी तौहीदी मेयार पर है, इलाही मेयारात पर है। कल आपकी खिदमत में बयान किया बीबी की इनफिरादी जिंदगी के अंदर बीबी की जो मानवियत है, जो रूहानियत है, जो तकवा है, जो परहेजगारी है, जो अल्लाह से राब्ता है, जो अल्लाह से ताल्लुक है, तमाम तर मुश्किलात इस ताल्लुक की वजह से हल हो जाती है। और अगर मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, तो इंसान फिर उसे
खुदा की जानिब से देखकर उस पर इस्तिकामत का जज्बा ईजाद करता है अपने अंदर। ये है उसूल, तौहीदी उसूल। किस लिए काम कर रहा हूं? मैं जब तक जिंदा रहा तब तक फातिमा ने कभी, अली कह रहे हैं, जब तक फातिमा जिंदा रही फातिमा ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। कभी, मौला कहते हैं, कभी फातिमा ने मुझे नाराज नहीं किया और कभी मैंने फातिमा का दिल नहीं दुखाया, कभी। क्यों, कैसे हुआ ये? क्योंकि जिंदगी के दरमियान अली और फातिमा के अलावा भी कोई है और वो है खुदा की जात। जुमला मैंने गलत कह दिया। अली और फातिमा की जिंदगी में अली और फातिमा के अलावा कोई नहीं है, बल्कि अली और फातिमा की जिंदगी में सिर्फ एक जात है और वो है खुदा की जात। जिंदगी का महवर सिर्फ एक महवर है, जिंदगी का मकसद सिर्फ एक मकसद है, जिसकी तरफ से आए हैं उसकी रिजा के लिए जिंदगी गुजारे, बस। सब कुछ लुटा देते हैं ये, कोई इनके दर से खाली नहीं जाता। लेकिन सब कुछ देने के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम जो कुछ तुम्हें दे रहे हैं वो अल्लाह की खातिर दे रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सूरह दहर में आले मोहम्मद की जबानी निकला हुआ ये जुमला कुरान की आयत बन गया। साथ है ना मेरे, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। अल्लाह कुरान में आले मोहम्मद की जबान बयान कर रहा है। आले मोहम्मद रोटियां देकर कहते हैं, हम जो कुछ तुम्हें दे रहे हैं लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए दे रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना हम तुमसे कोई जज़ा चाहते हैं ना हम तुमसे शुक्रिया चाहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जजा तो तुम दे ही नहीं सकते, जजा देना तो तुम्हारा काम ही नहीं है, लेकिन सुनो, तुम शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। ये कमाल है अली और फातिमा की जिंदगी का। इसीलिए तो फिर पैगंबर ने कहा था ना, खुदा की कसम अगर रूए अर्ज पर अली का वजूद न होता तो मेरी बेटी फातिमा का कोई हमसर हो ही नहीं सकता था। वो फातिमा के जिसके लिए हदीस कुदसी कह रही है, लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, ए मोहम्मद अगर आप ना होते तो मैं जमीन और आसमान को खल्क ना करता। लेकिन सुने, लौला अली लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो ए मुस्तफा मैं आपको भी खल्क ना करता। लेकिन हदीस आगे बढ़कर कहती है, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ज़हरा का वजूद जमीन पर ना होता तो ना मुस्तफा को खल्क करता ना मुर्तजा को खल्क करता, किसी को खल्क ना करता। ऐसा नहीं है ये मकामे मुस्तफा से मकामे सैयदा बढ़ गया, मकामे मुर्तजा से मकामे सैयदा बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, मुस्तफा के आने का मकसद ही पूरा नहीं होता, मुर्तजा के आने का मकसद ही पूरा नहीं होता। सिर्फ एक जुमले के अंदर एक बहुत तवील बहस है, पूरी मजलिस का उन्वान है जो एक जुमले के अंदर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। फातिमा उस हल्के वस्ल को कहा जाता है जो शरीके रिसालत भी है, जो शरीके इमामत भी है। ये फातिमा है कि जो इमामत को रिसालत से जोड़ेंगी। ये फातिमा का नहीफ कमजोर वजूद है। क्या मकाम है इस बीबी का। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। जाहिरी लैलतुल कद्र तो वो है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ, लेकिन लैलतुल कद्र की हकीकत को फातिमा ज़हरा कहा जाता है। लैलतुल कद्र की हकीकत को इमाम कह रहे हैं, फातिमा कहा जाता है। ये फातिमा का अदब, ये फातिमा का मकाम हुर ने
صرف اور صرف فاطمہ کا احترام کیا تھا، فاطمہ کا ادب کیا تھا، فاطمہ کے سامنے سر کو جھکایا تھا. اور اس لشکر سے ایک رات میں اس لشکر میں آ کر لعنت اللہ سے علیہ السلام بن گیا. آج جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہم نہیں، صرف ائمہ جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں. جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھیں تو اس کے اندر حر بھی ہے. صرف کہا تھا کہ اے مولا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. یہ احترام کہاں لے گیا؟ امام خمینی کے دور میں ایک دفعہ ٹی وی سے ایک نیا انقلاب آیا اور ٹی وی سے مذہبی پروگرام ہونا شروع ہوئے اور اس کے اندر کوئی روشن خیال آ گیا. کسی روشن خیال نے آ کر کہا کہ جناب سیدہ تھی لیکن گزر گئی. آج کی عورتوں کے لیے وہ نمونہ عمل نہیں ہو سکتی. وہ بی بی کی توہین کی، یا یہ کہا کہ بی بی آج کے دور کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو 1400 سال پہلے کی زندگی گزار رہی تھی. امام خمینی کو پتا چلا کہ اس طریقے سے شہزادی کی شان میں بات ہوئی. امام خمینی نے پہلا حکم صادر کیا کہ اس فرد کو کہ جس روشن خیال نے توہین کی ہے بی بی کی، اس کو بھی سزا دی جائے، جس نے یہ پروگرام چلایا ہے اس کو بھی سزا دی جائے. اگر یہ ثابت ہو جائے، سنیے گا یہ سب امام خمینی کا لیٹر موجود ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات قصدن اور عمدن کی گئی ہے تو اس روشن خیال کی سزا موت ہے جس نے شہزادی کی توہین کی ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے قصدن اور عمدن شہزادی کی توہین کی ہے تو اس کی سزا موت ہے. آخری جملہ لکھا، اگر ایسا کام تکرار ہوا تو صرف چینل بند نہیں ہوگا، صرف یہ ٹیم بند نہیں ہوگی، بلکہ اس ٹیم کے تمام سربراہوں کو سزا دی جائے گی. امام خمینی نے کیا بتایا؟ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہماری ریڈ لائن ہے جس پر ہم کچھ برداشت نہیں کر سکتے، کچھ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہیں سے ہی ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں ایک بیٹے سے ماں کی توہین برداشت نہیں ہوئی. 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد ایک بیٹے سے اپنی جدہ کی توہین برداشت نہیں ہوئی. مدینے کی گلیوں میں شب شہادت ہے، جلوس نکلے گا، آپ ماتم کریں گے اور آج رونے میں شرمائیں گے نہیں. اس فاطمہ کا تذکرہ ہے کہ جب امام صادق کے پاس کوئی آیا اور آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. امام صادق نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا فاطمہ. چھٹے امام نے سر کو پکڑ لیا اور پریشان ہو گئے. آنے والا کہتا ہے مولا کیا میں نے غلط نام رکھا ہے؟ کہا نہیں، اللہ تجھے خیر اور برکت دے، تو نے بہت اچھا نام رکھا ہے، لیکن سن اپنی بیٹی کو کبھی تماچا مت مارنا. مولا آپ کو کیا یاد آ گیا؟ مولا آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ کبھی اس سے اونچی آواز میں بات مت کر. کل آپ کے سامنے دروازے کے مصائب پیش کیے نا. عزادارو، بی بی کا پہلو زخمی ہو چکا ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد بی بی گئی ہیں فدق لینے کے لیے. جب فدق لے کر واپس آ رہی ہیں نا، تب مدینے کی گلی میں کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا. میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ بات بیان کروں. بس میں ایک واقعہ بیان کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مدینے کی گلی میں ہوا کیا تھا جو حسن مجتبیٰ مدینے کی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے. حسن مجتبیٰ مدینے کی ایک گلی سے کیوں نہیں گزرتے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ مقداد علی، میں نہیں پڑھ سکتا کیا ہوا تھا، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف. مقداد علی کے گھر سے باہر نکلے. آنے والے نے دیکھا کہ علی کے گھر سے کوئی باہر نکل رہا ہے.
آ کر پوچھا, نام بھی نہیں لے سکتے, کیا مظلومیت ہے سیدہ کی, آ کر پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ مقداد نے کہا علی کے گھر سے آ رہا ہوں. اس کو غصہ آیا, اس کو معلوم تھا نا کہ علی نے کہا ہوا ہے تلوار نہیں اٹھانی, جنگ نہیں کرنی. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا, مقداد کے منہ پر مارا, مقداد زمین پر گر پڑے. کچھ دیر زمین پر بیٹھے ہوئے سوچتے رہے, اس کے بعد مقداد نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا. مقداد نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا. یہ ہنس کر کہتا ہے بچوں کی طرح کیوں رو رہے ہو, کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ مقداد نے کہا نہیں, مجھے درد نہیں ہو رہا, میں کسی اور پر رو رہا ہوں. میں نے جب تیرے ہاتھ کا وزن دیکھا مجھے احساس ہوا کہ جب میں برداشت نہیں کر سکا, میری آقا زادی آزادارو, بی بی کمزور ہوتی جا رہی, گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتی. حسن اور حسین یہ حالت دیکھتے ہیں, زینب ام کلثوم ماں کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں, لیکن برداشت نہیں کر پاتے. وہ وقت آیا آزادارو کہ جب فاطمہ نے کہا اسماء غسل کے لیے پانی مہیا کرو, میں غسل کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں. آج بہت دنوں کے بعد شہزادی نے غسل کیا, اپنے بچوں کو نہلایا, بچے خوش ہو گئے. آج اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی, بچوں کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھا کیا, بچوں کو نیا لباس پہنا کر مسجد بھیجا. اسماء, جب میرے بچے مسجد سے آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. بی بی بچوں کے کھانے کی اتنی فکر ہے, آئے کربلا میں آئے, آپ کا عسکر ہوگا. آزادارو, آزادارو, کچھ دیر گزری, مدینے میں قیامت برپا ہو گئی. حسن اور حسین پلٹ کے گھر میں آئے, اسماء نے دروازے پر روک دیا, بچوں آؤ میں تمہیں کھانا دے دوں. بچوں نے اسماء کی طرف دیکھا, کب ایسا ہوا کہ اماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو. دوڑتے ہوئے اماں کے پاس گئے, دیکھا آج اماں آرام سے سو رہی ہے, بچوں کو خوشی ہوئی ہوگی نا. بچے جا کر اماں کے پیروں سے لپٹے تو کیا دیکھا, ارے اب فاطمہ نہ رہی. بچوں نے اپنے چہرے کو فاطمہ کے پیروں سے ملنا شروع کیا. اماں جواب دو میں حسن ہوں, اماں جواب دو میں حسین ہوں. جب کوئی جواب نہ آیا, جب کوئی جواب نہ آیا, بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے. باپ علی موجود ہے, علی نے دور سے دیکھا بچے پریشان حال آ رہے ہیں, لبوں پر آوازیں واہ اماں. علی سمجھ گئے, بچے نزدیک آئے, بچوں نے آ کر کہا بابا اماں اس دنیا میں نہ رہی. روایت کے جملے ہیں, شیر خدا منہ کے بل زمین پہ گر پڑے. شیر خدا منہ کے بل زمین پہ گر پڑے, جو کبھی زمین پہ نہ گرا, جو خیبر میں نہ گرا, جو خندق میں نہ گرا. فاطمہ کی خبر نے علی کو زمین پہ. علی گھر میں آئے, فاطمہ کی وصیتیں پوری کرنا شروع کی. کفنی فی اللیل, دفنی فی اللیل, وحنتنی فی اللیل. غسل کا پانی آمادہ کیا گیا. امیر المومنین نے کس دل کے ساتھ اپنی زوجہ کو غسل دیا, خدا جانے یا علی جانے.
بس عزاداروں آخری جملے، آپ کے ان آنسوؤں کو بی بی زہرا قبول فرمائے، بس آخری جملے جو رونے کا حق ہے وہ ادا کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا دیکھو بچوں، ماں کی وصیت ہے زور سے گریہ مت کرنا، کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے۔ بچوں دیکھو گریہ کرنا لیکن آواز بلند نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے رونا چاہتے ہیں، جب آواز نکلتی ہے بچے آستینوں کو منہ میں دبا لے، بچے آستینوں کو منہ میں دبا لیتے ہیں۔ امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا، فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، بچوں کو سمجھاتے جا رہے ہیں دیکھو بچوں رونا نہیں، فاطمہ کی وصیت ہے، غسل